بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہم آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کرسمس منانا کیسا، کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ عمومی طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کرسمس منانا کیسا، کیا جائز ہے ناجائز ہے۔ تو علماء نے اس پر تو بہت زیادہ جوابات دیے ہیں۔ یہ ادنا سا خادم بھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے عرض کر دیتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کرسمس ہے کیا چیز۔ تو کرسمس کی اصل جو حقیقت ہے وہ مسیحیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو مختلف ناموں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا دن ہے، بڑا تہوار ہے، تو اس نام سے یہ یاد کرتے ہیں اور خاص طور پر کرسمس کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن مانتے ہوئے یہ کرسمس مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کرسمس ساتھ ساتھ یہ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس مناسبت سے یہ کرسمس مناتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ ہمارے نزدیک ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے نزدیک کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے اس چیز کی عافیت بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گندے نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ کرسمس کیا ہے، تو اب یہ کہنا کہ منانا جائز ہے ناجائز ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کے نزدیک جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اس کو منانا کیا۔ تو الحمدللہ ہم حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے اور بہت پائے کے جو نبی ہیں وہ ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں یا اللہ کے ایک جز ہیں یا حصہ ہیں، تو ایسا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو ہمارا اور ان کا عیسائیوں کا تعلق الگ ہو گیا۔ اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں مبارکباد دینا تو ہم اسلام کے نزدیک اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی ہم، کیونکہ یہ جو ہے یہ مسیحوں کے یعنی عیسائیوں کے یہ شعار میں سے ہے۔ جیسے نماز پڑھنا مسلمانوں کی علامتوں میں سے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تو اسی طرح یہ عیسائیوں کے کیا ہے یہ علامتوں میں سے ہے، شعار میں سے ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس دن مبارکباد دیتے ہیں۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب مسلمانوں کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں، تو اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں کرسمس منائیں یا اب سوالات لائیں کہ ہمیں کرسمس منانا جائز ہے ناجائز ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب اس کا کوئی حقیقت نہیں تو منانا کیسا۔ اور دوسرے نمبر پر تحفے کا لین دین کرنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم کرسمس کے دن ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عام طور پر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ یار میرا جو عیسائی دوست ہے اور اس کے ساتھ میرا کچھ پارٹنرشپ والا معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، تو اب مجبوری طور پر مجھے وہاں پر اس طرح کے معاملات کہنے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے عید والے دن ہمیں خوشیوں کی دن ہمیں بھی مبارکباد دیتا ہے اور عید کی مبارکباد دیتا ہے۔ جب وہ ہمیں عید کی مبارکباد دے سکتا ہے کہ ہم ان کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ اگرچہ کچھ بھی کریں لیکن ہمارے لیے، کیونکہ ایمان اور کفر دو الگ راہیں ہیں، ایمان الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں یہ۔ تو جب یہ ہیں ہی اپوزٹ تو ایک دوسرے کے بالکل یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو جب وہ منائیں جو بھی کریں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نہ ہی مبارکباد دیں گے، نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین کریں گے، کاروباری معاملات بھی نہیں کریں گے۔ بامجبوری اگر ان سے کوئی تعلقات بنتے بھی ہیں تو کاروبار تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی حد میں رہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے کفری نظریات، ان کے باطل نظریات ہمارے ذہنوں میں نقش ہونے لگ جائیں، ہمارے دل میں وہ بھلے لگنے لگ جائیں، اور جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ بالفرض اگر معاملات ہو بھی جائیں تو مبارکباد دینا یا اس طرح کے معاملات کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفریہ نظریات، کفریہ عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا، سچا اور ایک مسلمان بنائے۔